السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل زمینوں کا دبا لینا، پیسے کا مار لینا، قرض لے کر کے نہ دینا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی۔ یعنی کہ ایک انسان حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر کے صرف اور صرف نمازوں کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، حقوق العباد کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو انسان آج کل اکثر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ نمازوں کی تو پرواہ زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، حقوق اللہ کا حساب کیا جائے گا، لیکن ان کو حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کی زمین مار لی، دبا لی، پیسہ لے کے واپس نہیں دیا، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ غیبت کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس، سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، کپڑا لتا نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم بتلا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیاں لائے گا۔ لیکن اس انسان نے دنیا کے اندر کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا قرض لے کے واپس نہ کیا ہوگا اور کسی کی زمین دبائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حقوق والوں کے حقوق کس طرح سے دلائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن لوگوں کے حقوق اس انسان کے اوپر ہیں، اس کی نیکیاں ان حقوق والوں کو دے دی جائیں، یعنی جن کا پیسہ مارا تھا، جن کی زمین دبائی تھی، جن کا دل دکھایا تھا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس انسان کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے باقی رہ جائیں گے، تو ان حقوق والوں کے گناہ اس انسان کے سر پر لاد دی جائیں گے۔ آیا تھا نیکیاں لے کر کے اور جہنم کے اندر برائیاں لے کر کے، گناہ لے کر کے لوگوں کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے حقوق العباد کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار کو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد توبہ سے بھی دنیا کے اندر معاف نہیں ہوں گے، یہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یا تو وہ انسان خود معاف کر دے یا پھر ادا کرو۔ آج کل جو ہے زمینوں کا دبا لینا، کسی کی کھیت کی زمین آ رہی ہے، کسی کا گھر بن رہا ہے تو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنی زمین یہ میری ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، ایک کامن سی بات ہو گئی ہے آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر۔ ایک صحابی رسول سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ سعید ابن زید نے میری زمین کو دبا لیا ہے، ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اس عورت نے الزام لگایا سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بد دعا دی کہ اگر تو اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو خدا تجھے اندھا کر دے اور تو اسی زمین کے اندر ماری جائے، اسی زمین کے اندر تجھ کو موت آئے۔ چنانچہ وہ عورت کچھ دنوں کے بعد اندھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی۔ بوڑھی ہونے کے بعد وہ عورت دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر کے چلا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ جب بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی، دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر کے چل رہی تھی، تو اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے اندر وہ اندھی عورت گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ یہ اثر ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا کا، کسی انسان کے دل دکھانے کا یہ اثر ہوا کرتا ہے۔ مظلوم کی آہ، جو دل کی آہ ہوا کرتی ہے، وہ عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ۔ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔